کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے تو اس میں یہ سیکوینسنگ ہوتی ہے، یعنی یہ تسلسل ہوتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ملک میں نا امیدی پھیلائی جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہو، ملک کے عوام کو یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی بھی چیز اچھی نہیں ہے، ہر چیز اس میں نیگیٹو خبروں کا سر فہرست ہونا اور مختلف ایشوز جس پہ کہ معاشرے میں ایک نا امیدی پیدا ہو نفسیاتی طور پہ اور حقیقی طور پہ۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، یہ بھی کسی بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سیکوینسنگ ہے۔ دوسرا ہے عدم استحکام۔ عدم استحکام کس طرح سے پھیلایا جاتا ہے؟ اس کا پہلا جزو ہے اکانومی، دوسرا جزو ہے فارن ریلیشنز، تیسرا جزو ہے ڈیفنس۔ اب جو پہلا جزو ہے وہ اکانومی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ملک کی اکانومی کے کیا حالات تھے۔ ہم تقریباً ڈیفالٹ کی سچویشن میں آئے ہوئے تھے۔ ہم اگر پرائم منسٹر صاحب اپنا ذاتی جو ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، جو ان پہ لوگوں کا اعتماد ہے یہاں پہ اور بیرون ملک میں، انہوں نے اپنے دوست ممالک کے ساتھ اس ڈیفالٹ سے بچایا، مل کر ڈیفالٹ سے بچایا۔ کیونکہ اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا خدا نخواستہ تو جو ہماری کرنسی تھی اس کی جو وقت ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتی، جس طرح کہ ہم نے بڑے اچھے اچھے ملکوں میں دیکھا ہے، جس میں سے ایک ایسا ملک جس میں نے بحیثیت بینکر کام بھی کیا ہے، وینزویلا ہے، جو آج بھی ہے، جس کے ذخائر سعودی عرب، ایران اور کینیڈا سے ملا کر بھی زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے ریڑھیوں پہ پیسے لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ایک چھوٹی سی خریداری بھی کرنی ہے، ریڑھیوں پہ لے جاتے ہیں کیش۔ اب اس صورتحال میں ایک ایسا قدم اٹھایا گیا جس میں کہ آپ کے جو ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کے قریب تھا۔ اسی طرح آپ پہ قرضوں کا ایک انبار تھا، قسطیں دینی تھیں۔ اس سارے ماحول میں پرائم منسٹر عمران خان نے آ کے اور ایک پہلا قدم یہی اٹھایا کہ اکانومی کو سٹیبلائز کیا، اور اس سٹیبلائزیشن میں سب سے پہلا بڑا ہدف تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا، جو کہ بڑی کامیابی ایک خاص ڈسپلن کے ساتھ ہم اس کو نہ صرف اب نیگیٹو اس کو ہم نے زیرو کر دیا بلکہ ہم مثبت اس میں چلے گئے۔ اکانومی کے دیگر پہلو اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور ہوا، جس سے کہ باوجود اس کے کہ کووڈ جیسی ایک مہلک وبا کی باوجود ہم نے اس اکانومی کو چلتا رہنے دیا، جس سے کہ لوگوں کی جانوں کو بھی حفاظت ہو سکی اور ان کے روزگار کی بھی حفاظت ہو سکی۔ اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھایا، اور آج کل کے دنوں میں جب کہ عالمی کساد بازاری ہے، ہم نے اپنے ایکسپورٹس کو بڑھایا، اور وہ خطے کے تمام ممالک سے بہتر پرفارمنس رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ سیکٹر کی اس دنوں میں۔ پوسٹ کووڈ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سٹاک ایکسچینج بڑھی، جب گری تو آگ لگ گئی تھی، جب ڈالر 165 سے 166 پہ ہوا آگ لگی ہوئی تھی، لیکن جب یہی سٹاک مارکیٹ اوپر گئی تو اس کا کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک فرضی سا ذکر ہو گیا، لیکن ہم نے اپنی پازیٹیو سٹوریز پہ کام نہیں کیا۔ ہم نے ایک ایسی حکمت عملی بنائی جس سے کہ روزگار بھی پیدا ہو سکے، جس میں ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے کو بڑی
آرگنائز طریقے سے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا جس میں کہ ایک غریب شخص یہ سوچ سکے کہ اس کو گھر کی ملکیت مل سکتی ہے. ایک ایسا پروڈکٹ، ایک ایسا پروگرام جو کہ اس کی ماہانہ کرائے کی قسطوں سے برابر اس کو دیا. فرق یہ تھا کہ اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کی ملکیت بھی مل جائے. اب یہ چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں، اور دوسری طرف جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کا یہ پروسیس کیسے شروع ہوا، یہ ڈی اسٹیبلائزیشن یعنی عدم استحکام 2016 میں ڈان لیگ سے شروع ہوا. اس کے بعد 2017 میں جی ٹی روڈ پہ مجھے کیوں نکالا کی صورت میں نظر آیا. پھر 2018 میں الیکشن ہوئے، شکست ہوئی. پھر اس کے بعد اے پی سی ہوئی. اے پی سی میں جو ٹون اور ٹینڈر تھا وہ اس کا تعین کر دیا گیا. پھر اس کے بعد گجرانوالہ کا جلسہ ہوا. گجرانوالہ کی تقاریر آپ نے سنی. اس کے بعد کراچی میں کس طرح سے قائد کے مزار کی توہین کی گئی. پھر کوئٹہ میں جس طرح کی تقاریر کی گئیں، آن کا نعرہ لگایا گیا. اس کے بعد بات وہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں سابق اسپیکر ایاز صادق انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جس سے نہ صرف پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی، عوام کا غصہ، عوام کا جو رد عمل تھا وہ اتنا شدید. پھر اس کے بعد سینٹ میں مولانا عطاء الرحمن ان کی تقریر. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایک نیریٹو جو کہ بنایا جا رہا ہے اس ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے، وہ پوری طرح سے سرگرم عمل ہے. اب ایسی صورتحال جس میں کہ پاکستان کے اداروں کو براہ راست اور بڑے بھونڈے طریقے سے ایڈریس کیا جائے اور ایک ایسی کیفیت پیدا کی جائے جس سے کہ اداروں میں ٹکراؤ ہو، اداروں کے اندر تقسیم ہو، اور جو پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے، یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں، آپ عوام کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر نے نہ تو اس کی تردید کی، نہ اس کی مذمت کی. یعنی کہ ظاہر یہ ہوا کہ یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا اور ہے. اس میں کچھ ایسے لیڈران بھی شامل ہوں گے شاید جو کہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن باعث مجبوری وہ بھی خاموش ہیں. لیکن ان کی خاموشی بھی ان کو اس الزام سے نہیں ہٹا سکتی. انہوں نے اس کی نہ تردید کی نہ اس کی مذمت کی. اب ایسی صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ باتیں کی، جنہوں نے یہ تقاریر کیں، چاہے اس میں ایاز صادق ہوں، مولانا عطاء الرحمن ہوں، سینیٹر مولانا عطاء الرحمن، انہوں نے نہ اس کی تردید کی ہے بلکہ اس کو بڑے بھونڈے انداز سے اس کا ڈیفنس بھی کیا ہے. ابھی وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہیں کوئی ندامت نہیں ہے. وہ اس کی نہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، نہ وہ اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں. ایک ایسا واقعہ جس میں ایاز صادق نے ہماری بہادر ایئر فورس، آرمی
ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے مورال کو نیچے کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ ہمارے دائمی دشمن انڈیا، وہاں کی پریس کیا کہہ رہی تھی کہ جبکہ بھارتی میڈیا پر ان تقاریر کو پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ میرا خیال ہے دی اسی وجہ سے گئی تھیں، ان کے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس پہ پوری طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ہمارے ملک کے خلاف ہماری فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی آپ میڈیا کے دوستوں سے کہ بجائے اس سے کہ اگر آپ قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی ہوتی ہے تو بحث ہو جاتی ہے اس پہ کہ ایک نان اینٹی صفدر، اس کے بارے میں بات زیادہ ہوتی ہے۔ جب ایاز صادق کی بات ہو تو اس میں زیادہ بات اس سے ہوتی ہے کہ جی اس نے بھی یہ کہا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا، اور اس نے یہ جو بات ہے اس کو اس طریقے سے اس کو نہیں ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک جو غلط کام ہے، بجائے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے، اس کو رسپانسبل ٹھہرانے پہ، دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ نیشنل میڈیا ہے، ہمارے ملک کا میڈیا ہے، ہماری آپ لوگوں نے آپ ہمارے فرنٹ لائن کے مجاہد ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ جو سیاسی، جس کو انگریزی میں یہ کہوں گا کہ جو پولیٹیکل ویگابونڈز ہیں، اس کا اردو میں ترجمہ تو میرا خیال میں اور کوئی مجھے لفظ نہیں آ رہا، جو کہ سیاسی ویگابونڈز بدماش کو کہتے ہیں، سیاسی بدماش جو پھر رہے ہیں اور جو اس ملک کے امیج کو بری طرح سے مسخ کر رہے ہیں، ان کی اجازت ہماری حکومت بالکل نہیں دے گی۔ ہم ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹس پہ ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی برتی نہیں جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پاکستان کی سیاست کو ذاتی مفادات کا محور بنا دیا ہے۔ عمران خان کے آنے کے بعد یہ اب چینج ہوگا۔ اب سیاسی مفادات کے بجائے قومی مفادات پہ سیاست ہوگی، اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ نواز شریف، مریم، بلاول، فضل الرحمان، ان کا جو بیانیہ ہے وہ کسی طرح سے بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ وہ ہم نے فیٹف میں بھی دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد کی جو سیاسی سو کالڈ سیاسی ایونٹس تھے اس پہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ ان کو ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ملک کے خلاف باتیں کریں، ملک کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں بدنام کریں۔ ان کے جتنے بھی یہ دیکھ لیے، آپ نے یہ کلپ دیکھ لی ہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ فورن منسٹر کو اور سارے جو ہمارے جو سپہ سالار ہیں، ان کے بارے میں کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں، جس کا کہ حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا ریورس ہے۔ یہ تو ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تھا۔ یہ واحد ملک ہے، شاید ایک اور ہو، جو کہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنا تھا، اور جس کی تصدیق اغراض و مقاصد پاکستان میں بڑے کلیئرلی واضح ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، اور ہمارا جو تشخص ہے وہ اسلامی ہے، اور جو سو کالڈ لبرلز ہیں وہ اس بیانیے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی کوئی نہ مذمت ہوتی ہے، بلکہ چیزوں کو مبہم کرنا، ڈائلوٹ کرنا۔ دیکھیں اس طرح کی باتوں سے آپ ملک کی انٹرسٹ کو نہیں بڑھا رہے، بلکہ آپ اس کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ ایک کتاب تھی جو میرا خیال ہے 2006 میں شائع ہوئی تھی، ناٹ وار ناٹ پیس۔ اس کا لب لباب بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک کو ختم کرنا ہے، اس کو توڑنا ہے، تو اس سے سب سے پہلے اس کی یہ ہے کہ، اور پاکستان کے کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ ان کی آرمی کو آپ ٹوٹلی ڈیمورلائز کریں، اس کے
اندر نفاق پھیلائیں، اور یہ ترکیب انہوں نے سیریا میں بھی استعمال کی، انہوں نے لیبیا میں بھی استعمال کی، انہوں نے افغانستان میں بھی استعمال کی. تو ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہمارا ملک ایک ایٹمی طاقت ہے، ہمارے ملک کی ایک ڈسپلنڈ آرم فورسز ہیں، اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا جب ہمارے ملک پہ انڈیا نے حملہ کیا تو کیسے ان کو ہم نے نہ صرف ان کو ہم نے شکست دی، بلکہ اس کے جو پروف ہے وہ ابھی نندن کی صورت میں، جس کو کہ ایاز صادق میرا خیال ہے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے آیا کہ جو ہماری افواج ہیں اور جو انڈیا کی فوج ہے، اس میں انڈیا کی فوج کی کلئی کھل گئی. دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ کتنی بڑی فوج ہے، لیکن جب وقت آیا تو انہوں نے بالکل اپنی نااہلی کا اور اپنی کمزوری کا ایک ایکسپوز کر دیا. یہ تو ہمارا ایک بنیادی وہ ہے کہ پاکستان بینگ نیوکلیئر پاور اور مسلمان ملکوں کے مقابلے میں ہم لوگ کئی پاورز کے آنکھوں میں کھٹکتے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جس میں کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب کبھی بھی چاہے وہ اسلاموفوبیا کی بات ہو، چاہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے بارے میں باتیں ہوں، تو کس طرح سے کس مدلل اور مؤثر طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان نے ہر پہلو ہر فورم پہ اس بات کو اجاگر کیا. ابھی بھی انہوں نے سارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے صدور کو خطوط بھی لکھے کہ کس طرح سے ایک مؤثر حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے جس سے کہ جو ہمارے مذہب ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس پہ کوئی گستاخی کس طرح سے ہمارے پاکستانیوں کو نہ صرف غم و غصہ دلاتی ہے، رنجیدہ کرتی ہے اور ایک بے بسی کی صورتحال سے دوچار کرتی ہے. اسی حالات میں ایک ایسی اپوزیشن سے ہمارا واسطہ ہے، اور یہ اپوزیشن وہ ہے جو کہ ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کا تحفظ کرنا چاہ رہی ہے، بجائے اس کے کہ وہ آ کے قانون کے سامنے پیش ہوں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو اثاثے ہیں ان کی ایکسپلینیشن دیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایک انقلابی اپوزیشن بنا دیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ لوگوں کو استعمال کیا ہے. جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں، اور جو خاص طور پہ یہ جو اپوزیشن کی جو مسلم لیگ نون ہے، یہ تو مرہون منت کس سسٹم کی ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کی سیاست شروع ہوئی اور کہاں تک یہ پہنچے. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ کوئی سیاسی جدوجہد نہیں کی. جہاں کہ پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہمارے لیڈر نے 22 سال کی 23 سال کی جدوجہد کی اور اپنے آپ کو عوام میں نہ صرف مقبول کرایا بلکہ اپنا پیغام پہنچایا، جس کی وجہ سے انہیں ووٹ ملے اور وہ حکومت میں آئے. اب اپوزیشن انقلابی بن گئی ہے. اب ان کو احمد فراز بھی یاد آتا ہے. اب یہ احمد فراز کے تانے مجھے بھی دیتے ہیں. تو جب احمد فراز زندہ تھا اس وقت آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ پیپلز پارٹی بتائے، نون بتائے، آج ان کو احمد فراز یاد آ گیا ہے. دیکھیں اس طرح کی منافقت نہ کریں آپ کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کریں لوگوں کو، جالب بھی آپ کو یاد آ جاتا ہے. اور کام آپ وہ کریں. کبھی احمد فراز نے نہیں کہا تھا کہ کرپٹ لوگوں کو، بیٹے شبلی فراز، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرنا اور نہ جوائن کرنا ایسے لیڈر کو جو کہ آنیسٹ بھی ہو، دلیر بھی ہو اور اس ملک کے مفادات کا خیال بھی رکھتا ہو. تو میں اپوزیشن کے خاص طور پہ کچھ ان رہنماؤں کہتا ہوں کہ وہ لوگوں کے نام استعمال کرنا چھوڑ دیں. جب وہ زندہ تھا، جب وہ تھا، اس وقت تو آپ ان کا نام بھی نہیں لیتے تھے. ابھی آپ کو یاد آ گئے. تو اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آپ
کی منافقت پہ مبنی سیاست ہے. آپ ضرورت کے وقت اپنے سیاسی بیانیہ بناتے ہیں اور آپ کا ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کاش اس کا 0.5% بھی ہمارا ملک وہ ترقی کر سکتا آپ کے دور میں جتنی ترقی آپ کے کاروباروں نے کی. چاہے وہ شاہد خاقان ہو, چاہے وہ ثناء اللہ ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, شہباز شریف ہو, حمزہ شریف ہو, مریم ہو, حسن حسین, جتنے بھی ہیں, انہوں نے ہمارے عوام کے پیسے لوٹ کر اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں اور ابھی ادھر مزے سے بیٹھ کے پاکستان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. میری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, فضل الرحمان گروپ, ان کے جو بھی سینئر ایلیمنٹس ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو تو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مسلم لیگ پاکستان بنا لیں, کیونکہ ایک اور بھی تھا جو لندن میں بیٹھا ہوا یہاں پہ انتشار پھیلا رہا تھا, تو ان کی پاکستان پارٹی بن گئی. یہ جو استعفیٰ دیا ہے, خبروں میں آ رہا تھا, مجھے اس کا علم نہیں ہے, جنرل قادر نے اسی طرح اور بھی جو سینئر ایلیمنٹس ہیں ان سے بجائے اس کے کہ مجھ سے, کیونکہ کئی کے ساتھ جو سینئر ایلیمنٹس ہیں اس کے ساتھ تعلق بھی ہے, فونے کرتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں, اور ہم ٹوٹلی اس بیانیے سے اپنی وہ کرتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ جی آپ پاکستان مسلم لیگ پاکستان بنائیں. حافظ حسین احمد بلوچستان کے جو ہیں, کل انہوں نے بھی بیان دیا اور بڑے واشگاف لفظوں میں انہوں نے اپنا بیان دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے ساتھ بھی اس کے جو رفقا ہیں وہ اس کے ساتھ, ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ بیانیہ لے کے پی ڈی ایم چل رہی ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنانا چاہتے ہیں. 40 سے 50 سال انہوں نے حکومتیں کیں اور آج گلگت بلتستان میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم گلگت بلتستان کو جنت بنا دیں گے. میں گلگت بلتستان کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جا کے وہ کراچی کو دیکھیں, جا کے وہ سندھ کو دیکھیں, جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی 40-50 سال سے حکومت ہے, کہ اس کے ساتھ سندھ کے ساتھ انہوں نے کیا اس کو دوزخ بنا دیا ہے, اور ابھی آپ سے وعدے کرنے آئے ہیں کہ اس کو وہ جنت بنائیں گے. آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ کو, ہمارے ملک کو ان پولیٹیکل ویگابونڈز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی جو کہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں, جو ملک کے خلاف ہیں, تو ہم ان کو ایک ایسی وہ کریں گے, سزا دیں گے. پاکستان کے عوام یہ سزا دیں گے, کیونکہ جتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام میں, اس کی میں نے بہت ہی کم اس کی مثال دیکھی ہے. بہت بہت شکریہ. جو بھی اس وقت صورتحال ہے, ایک ہو گئی سیاست میں تلخی اتنی بڑھ گئی کہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے جو گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے, فلور آف دا ہاؤس ہو یا باہر بھی سڑکوں پہ ہو, ٹاک شوز میں ہو, بڑی انفارچونیٹ ہے. میں ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے پاکستانی صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تلخی کم ہونے کا بھی کوئی سبب پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا, یا اسی طرح اگر تلخی بڑھتی گئی اور یہ راز باہر آتے گئے تو ہم کس جگہ جا کر کے رکیں گے. نمبر 2, اب تک جب سے ایاز صادق صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پہ گفتگو کی, آپ کی جانب سے, حکومت کی جانب سے بہت ساری باتیں کی گئیں, ریپیڈلی پریس کانفرنس بھی کی گئی, پریکٹیکلی اقدامات کب اٹھائے جائیں گے اور کیا اب تک کوئی پریکٹیکلی اقدامات اٹھایا گیا یا نہیں؟ تھینک یو. دیکھیں, ہم حکومت, بحیثیت حکومت, ہماری پرائیورٹی یہی ہے کہ ہم اس ملک کو استحکام, خوشحالی اور اپنے دشمنوں سے بچانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں بھی اور تیار بھی رہیں. اپوزیشن کا کام
हुकूमत की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना तो है, लेकिन उसमें कभी ये नहीं आता कि अपने ज़ाती मफाद के लिए सारा ये नाटक रचाया जाए, जिसमें कि आप हमसे ये NRO मांगें कि हम इस वक्त कुछ हैं उनके लीडर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जी बातचीत होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टांस इस मामले में बड़ा क्लियर है और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा कि हम अपोजिशन के साथ हर मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, मां सिवाय करप्शन के। तो हमने तो अपना जवाब दे दिया है। अब ये तलखी कौन कर रहा है? ये हुकूमत तो नहीं कर रही। मुल्क के बारे में, मुल्क के इदारों के बारे में कौन जहर अफशानी कर रहा है? हुकूमत तो नहीं कर रही, अपोजिशन कर रही है। अब ऐसी सूरत हाल में तो आप दोस्तों का फर्ज बनता है कि आप इस बात को वो करें, फैलाएं कि मुल्क के मफादात को एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमत है, आप उसको उखाड़ने के लिए आपने पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया है, इंस्टीट्यूशंस को दांव पे लगा दिया है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी बात की जिसने कि मुल्क के खिलाफ कोई बात की, उनकी हम जुबानें खींच लेंगे। इक़दामात, हम हुकूमत इक़दामात यही कर रही है कि एक तो ये है कि जो भी ये तकारीर हुई हैं इसके बारे में जो हुकूमत तमाम कानूनी पहलुओं पे गौर कर रही है और आने वाले दिनों में आपको पता भी चल जाएगा कि हम क्या इक़दामात ले रहे हैं। शफीक फराज साहब, सूरत-ए-हाल आप तर्जुमान आला हैं हुकूमत पाकिस्तान के, क्या बताना पसंद फरमाएंगे कि सोशल मीडिया के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उन जैसे दोस्तों को कुछ हमारे मुसलमान दोस्तों की, बैरूनी दोस्तों की आशीर्वाद भी हासिल है? क्या हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी एजेंसियों के जरिए कुछ शवाहिद हासिल किए हैं या नहीं? और दूसरा, सरदार सादिक के बयान की तरह आपके पेशरो फवाद चौधरी भी इस वक्त टॉप ट्रेंड हैं इंडियन मीडिया के, क्या इस हवाले से भी आप लोगों ने कोई इक़दाम उठाने या कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई का कुछ सोचा है, कोई और किया जा रहा है? थैंक यू। देखें, जहाँ तक कि आपके पहले सवाल का ताल्लुक है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी जितनी भी हुकूमत की इंटेलिजेंस की मशीनरी है, उन्होंने हर चीज़ पे नज़र रखी हुई है। जो मुलाकातें कर रहा है, जो चीज़ें भी कर रहा है, बिकॉज़ ख़ास तौर पे जो नवाज़ शरीफ हैं, उनका तो उन्होंने बिल्कुल अपने दौरान हुकूमत भी हमें ये तासुर दिया गया कि इंडिया के साथ कारोबार होना चाहिए, बाकी जो इश्यूज़ हैं उनको हम बाद में देखेंगे। तो कारोबार हमें पता है कि उन्होंने अपने ज़ाती कारोबार के लिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टेलर किया, और अब भी जब वो ये समझते हैं कि उनका पाकिस्तान की सियासत में कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो अदालतों से कॉन्विक्ट भी हुए हैं, अदालतों से भागे भी हुए हैं। अब जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि ये अब बनता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जो सीनियर एलिमेंट्स हैं कि वो नवाज शरीफ से अपने आप को अलहदा करके मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाएं, और जहाँ तक कि उनकी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, वो आप इंशाल्लाह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़ में से हैं और उसका सदेबाब भी किया जाएगा और उस पर नज़र भी है। दूसरी बात कि जो फवाद चौधरी के बारे में आपने की, देखें, आप सब ने देखा, आप सब ने सुना कि फवाद चौधरी ने क्या कहा, उसकी फुटेजेस भी हैं, हम दिखा भी सकते हैं, लेकिन इससे यही ज़ाहिर होता है कि जो फवाद चौधरी ने कहा, उसने बड़े क्लियरली कहा कि पुलवामा के बाद जो है तो हमने घुसकर मारा और हम आइंदा भी घुसकर मारेंगे जब भी इन्होंने हम पे अटैक किया। ये बात इंडिया सुन ले कि जब कभी भी उसने कोई मुहिम जोई की, हम न सिर्फ उसका जवाब देंगे बल्कि बड़ा अच्छा और बड़ा कड़ा जवाब देंगे। उनको ये जो हज़ीमत उठानी पड़ी थी अपनी एयरफोर्स की सूरत में, वो हम उसको रिपीट करेंगे, लेकिन अगर वो उन्होंने जुर्रत की तो। और बाकी जो डिस्टेबलाइज करने का उनकी जो कोशिशें हैं वो तो उनकी जारी हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है कि हम इंशाअल्लाह इस मामले पे
پاکستان کے عوام ایک ہیں اور وہ بالکل جو اپوزیشن جو انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ان کی تقاریر سے ظاہر ہوتا ہے، جو زہر افشانی وہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے ان کو پہلے بھی ریجیکٹ کیا تھا اور ابھی بھی ریجیکٹ کریں گے۔ جی دیکھیں، آرٹیکل 66 اور آرٹیکل 19 ان دونوں کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ جہاں تک کہ فلور آف دا ہاؤس کا تعلق ہے، جس طرح کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ ہیں وہ ذرائع اور یہ ہیں وہ دستاویزات، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حد تک جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی تقریر کریں اس کی امیونٹی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے ایک حلف بھی لیا ہوتا ہے۔ میں نے بحیثیت وزیر ایک حلف لیا ہے جس میں کہ میں نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں کوئی ایسی سینسیٹیو انفارمیشن جو کہ میری نظر سے گزرے سرکاری امور کی انجام دہی میں، تو میں اس کو افشا نہیں کروں گا کسی بھی پلیٹ فارم پہ۔ ایسی اگر بات ہو تو ڈیفنس منسٹر اور فورن منسٹرز وہ آ کے فلور آف دا ہاؤس پہ شروع ہو جائیں، تو عدالتیں بھی اس کا بڑا ایک جو پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا ججز کا، اس میں بڑی ایک نیرو انٹرپریٹیشن کی ہے اس کی، اس آرٹیکل 66 کی اور 19 کی۔ تو یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کو چونکہ امیونٹی ہے تو آپ آ کے تو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف تاریخ کو مسخ کرنا شروع کر دیں۔ جو جھوٹ بولنا، اس کی بھی تو وہ دیں گے، جواب دیں گے ایاز صادق، کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی طرح فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا، لیکن جو ان کا جھوٹ تھا اس نے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے انڈیا کو ایک موقع دیا، ایک تاریخ میں ان کے عوام کو ان کا جو مرال تھا، ان کی جو افواج کا تھا، وہ انہوں نے بلند کر دیا۔ اپنے عوام کو انہوں نے ایک جھوٹے بیانیے پہ انہوں نے اٹھا دیا، بیکاز یہاں پہ موقع کس نے دیا؟ کسی نے بھی نہیں، نتھنگ لیس دین آر ایکس اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی۔ یہ تو ایک بات ہوتی ہے کہ قوانین کیا کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو عدالتیں کیا کہتی ہیں۔ ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے اس قسم کی تقریر کے مطابق میں۔ ان کو ان پیچیدگیوں میں جانے کی ضرورت ہے اور نہ وہ جاتے ہیں۔ انہیں تو یہ دیکھا کہ آپ کے ایک سابقہ اسپیکر نے آپ کے اپنی جو واقعہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ، جنہوں نے ہمیں اٹیک کیا تھا اور جس کا پھر ہم نے جواب دیا، اس کے بارے میں جو کلمات انہوں نے ادا کیے ہیں، وہ تو پاکستان کے عوام ادھر سارے پبلک ریپرزینٹیٹیو بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ تو نہیں معاف کریں گے۔ لیگل قانونی ٹیم بالکل بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس پہ ضرور کارروائی کریں گے، قانونی کارروائی۔ سر شاہد قریشی جی ٹی وی سے، سر کیا پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے یہ ملک گرا سکتا ہے؟ دوسرا یہ جو ابھی آپ نے ہمیں ویڈیو کلپ دکھایا کہ جس میں ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے کس طرح ملک کو، پاکستان کی بات کی جائے تو ہیلری کلنٹن کا بیان میرے ذہن میں آیا، ڈیپ اسٹیٹ، یہاں پر کچھ ادارے کام کرتے ہیں، ملک کے جتنے بھی سٹنگ وزراء ہوتے ہیں ان کو پھانسیاں دی جاتی ہیں، گولیاں ماری جاتی ہیں، اور پاکستان میں 35 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے دور میں ہی پاکستان زیادہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا، پتہ نہیں آپ کا مطلب کیا تھا، حکومت پی ڈی ایم حکومت گرا سکتی ہے، تو جو یہ ان کی جو تقاریر ہیں، جو ان کی بیانیہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس میں عوام کے لیے کیا ہے اور اس کے میں ملک کے لیے کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ یہ وہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں جو کہ بوقت ضرورت حبیب جالب کو بھی اپنا لیڈر مان لیتے ہیں اور احمد فراز کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو آپ ان کی باتوں پہ نہیں جائیں۔ اگر ہلری کلنٹن نے کہا ڈیپ اسٹیٹ ہے تو کس ملک میں نہیں ہوتی؟ ان کے اپنے امریکہ میں
پینٹاگون کیا ہے, ان کے جان پال تھے کیا تھے, جو پومپیو وہ کیا تھا, وہ سارے جو ہے تو ادھر تو سارے جو والنٹیئرز ہوتے ہیں جس میں کہ وہ افواج میں جاتے ہیں, ہم نے تو کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے یہ بات کی ہو. تو جو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو 40-50 سال جو حکومتیں جنہوں نے کی ہیں, آپ وہ تو چھوڑ دیں نا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن کیا ہم نے موقع نہیں دیا؟ کیا ہم نے اداروں کو تباہ نہیں کیا؟ کیا ہم نے کہا تھا کہ آپ اثاثے بنائیں؟ آپ یہ بھی پوچھیں کہ جی کس طرح سے ایک سیاسی لیڈر, ہم سیاست میں آئے ہیں جب سے, تو ہمارا تو اکنامکلی ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا کاروبار کا. اور کس طرح کاروبار ایک سیاسی, ایک وزیر اعظم کر سکتا ہے؟ عمران خان کر رہا ہے. آپ اب کی فورن پالیسی کو کمپرومائز کرتے ہیں جب آپ اپنی جائیداد اثاثے بناتے ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, مڈل ایسٹ میں, پھر آپ ایکسٹریڈیشن کا قانون بھی نہیں بناتے ان ممالک کے ساتھ, تو آپ شے نہیں دیتے ہیں, ویکیوم تو کبھی بھی نہیں رہتا. آپ اپنی دوران 40-50 سال کم عرصہ نہیں ہے, آپ نے اس دوران میں کیا کیا؟ آپ نے تباہ نہیں کیا اکانومی کو, آپ نے تباہ نہیں کیا اداروں کو, آپ نے کرپشن کا بازار گرم نہیں کیا. یہ جو نواز شریف کے دور میں کیا کچھ ہوتا رہا, کن کن ججز کو خریدا جاتا تھا, اور لوگ جو آرمی جو چیف تھے ان کو BMW کی چابیاں دی جاتی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں نا کہ جس کی وجہ سے یہ آئے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ نواز شریف اس کی کھلم کھلا ایک مثال ہے. آج اس پہ سختی آئی ہے, وہ الیکشن ہار گیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. فیصلہ جب فیور میں آئے تو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہیں عدالتیں, جب اگینسٹ آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی عدالتیں تو جو ہیں تو ملی ہوئی ہیں. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے اپنے دوران حکومت. ابھی جو ہے تو یہ ان کو خیال آیا جب یہ حکومت کے باہر ہیں. یہ خیالات ان کو جب حکومت میں تھے کیوں نہیں آئے؟ اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اقتدار میں رہنا ان کے لیے ایک نشہ بن گیا ہے. ان کی جو ایک شاہانہ اپنی جو زندگی ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کو غریبوں سے کیا تعلق ہے؟ کروڑوں کی کروزز میں آتے ہیں, کروڑوں کی گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں. وہ دیکھیں نا آج جو ہے وہ حمزہ شریف ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں تو ایئر کنڈیشن گاڑی کے بغیر جاؤں گا نہیں ادھر نیب کے سامنے. یہ ان کی اصلیت یہ ہے. تو اس کو آپ کنفیوز نہ کریں. میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ سول گورنمنٹس, اور ان کو کوئی نہیں روک سکتا تھا کہ وہ اداروں کو ٹھیک کریں, وہ قانون کی حکمرانی کریں, وہ نیب لاز ایسے بنائیں جس سے کہ چور پکڑا جائے, لوگوں میں انویسٹ کریں, غریبوں کا خیال رکھیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ احساس پروگرام جو کہ نیچے سے شروع ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہے کہ غریبوں کے لیے گھر, جس کو کبھی بھی توجہ نہیں دی گئی تھی. ہم نے جو کہا تھا کہ ہم 5 لاکھ گھر بنائیں گے اور اتنی نوکریاں دیں گے انشاءاللہ ہماری حکومت جب 5واں سال ہوگا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آیا وہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا. وہ شروع بھی ہو گیا ہے. کووڈ سے ہم نے کووڈ میں ہم نے کس طرح سے کامیابی سے نکالا. جی شبلی فراز صاحب, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ غریبوں کی کرنی چاہیے تھی, اب ماشاءاللہ آپ کی حکومت ہے, کیا اپوزیشن نے 3 جلسے کر کے حکومت کو الجھا نہیں دیا اور آپ تعمیر و ترقی کی بجائے اپوزیشن کے ساتھ پیچھے لگ گئے؟ بالکل نہیں. دیکھیں اس روم میں جس میں کہ ہمارے صافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر اس محفل کو ڈسٹرب کرنا چاہیے تو ایک بندہ بھی کافی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا. ہمیں تو ان کے بیانیہ جو یہ لے کے چل رہے ہیں ہمیں اس پہ افسوس ہے, ہم اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. باقی تو ہمارے آپ جائیں, پرائم منسٹر صاحب روزانہ میٹنگز کر رہے ہیں, ساتھ میں ڈیسیجنز لے رہے ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, کابینہ کا اجلاس ہر ہفتے ہو رہا ہے, فیصلوں پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے میرے بھائیوں کہ پاکستان کس حالت میں تھا. اس کو جو گن چھوڑا ہوا تھا انہوں نے, اس کو صفائی میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا. 2 سال میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے ایک جادو کی چھڑی گھمائی. یہ تو ایک تبدیلی جو ہے جس کو چینج ہم کہتے ہیں کہ نیا پاکستان کہتے ہیں, یہ تو ایک پروسیس ہے. یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ آج ہوا اور ختم ہو گیا. یہ ایک پروسیس ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. آپ خیبر پختونخوا میں دیکھیں, آپ پنجاب میں, وہ الگ بات ہے کہ ہماری جو یہ حکومت ہے بدقسمتی سے انہوں نے بتایا نہیں. خیبر پختونخوا میں تو آپ نے ہمارے نتائج دیکھ لیے کہ دوبارہ ہمیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام نے.
تو ہم شاید اس طرح سے اس کی پرچار نہیں کر رہے، لیکن اب انشاءاللہ اب ہم وہ بھی شروع کریں گے کہ عوام کو ہم بتائیں گے کہ کیا کیا ان کے لیے ہو رہا ہے اور کیا کیا ہوا ہے۔ مہنگائی کا مسئلہ بالکل میں مانتا ہوں وہ ایک ایسا ایریا ہے جس پہ کہ ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن شپس پہنچ گئی ہیں، ویٹ کی بھی، گندم کی بھی، چینی کی بھی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، تکلیف ہے عوام کو، ہمیں اس کے پوری طرح سے علم ہے، اور ہماری یہ نمبر 1 پرائم منسٹر صاحب کی یہ پہلی ترجیح ہے کہ وہ اس مہنگائی پہ کس طرح سے قابو پائیں۔ پی ڈی ایم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کے جا رہی ہیں، تو کیا پی ڈی ایم کو بین کیا جا سکتا ہے، حکومت وقت کر سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ایاز صادق صاحب نے کہا، آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ پی ڈی ایم کی قیادت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایاز صادق صاحب نے کام کہا اور انہیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک ترکی میں جو زلزلہ آیا ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا دیکھیں، جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے کہ بین کرنا، یہ ہماری پالیسی میں کسی کو بین کرنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہیں گے کہ جو بیانیہ لے کے وہ چل رہے ہیں، انہیں تو کہہ دیا ہے کہ ہمارا عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عوام جو کہ باشعور بھی ہیں، با تدبیر بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ان سے فاصلہ اختیار کریں اور کسی بھی ایسی تحریک کا حصہ نہ بنے جو کہ ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ملکی مفاد کی بات ہو بالکل۔ دوسری بات کہ ترکی کے جو ازمیر میں جو زلزلہ آیا ہے، اس پہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جو نقصان پہنچا ہے، ترکی ایک برادر اسلامی ملک ہے، اور ہماری حکومت ان کو جس طرح سے بھی ان کی مدد کر سکتی ہے وہ کرے گی، اور ہم ان اپنے ترکی کے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ہیں جو کہ اس وقت ازمیر میں ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں ایسے ترکی جیسے دوست کم ہی ملتے ہیں۔